بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا انسان کے روحانیت، رزق اور برکت پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث اور علماء کی رہنمائی کی روشنی میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسلام میں دن کی پہلی اور سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے بعد کے لمحات کو قرآن و سنت میں بابرکت اور قیمتی قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء و بزرگان دین نے ہمیشہ امت کو تاکید کی کہ اس وقت کو سونے میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا، علم حاصل کرنے اور رزق حلال کی محنت کے لیے استعمال کیا جائے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی ہم نے دن کو معاش کمانے کے لیے بنایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دن کا آغاز محنت و کام کے لیے ہے، نہ کہ غفلت و نیند کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ ترمذی شریف اور ابو داود کی حدیث ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے، ذکر اذکار کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور سورج نکلنے کے بعد تجارت کرتے، کھیت کھلیان اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے اوقات میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ علماء کے نزدیک فجر کے بعد سونا ناجائز یا حرام نہیں، بلکہ جائز ہے اگر کسی کو ضرورت ہو، مثلا وہ رات بھر عبادت میں رہا ہو یا کام کی وجہ سے تھکا ہوا ہو، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے اسے عادت بنا لیا جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کو رزق و برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ علماء اور اولیاء کرام نے ہمیشہ صبح کے وقت کا خاص اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر اذکار میں مشغول رہتے اور طلباء کو تعلیم دیتے تاکہ اس وقت کی برکتیں حاصل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد جاگنا طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق صبح کے وقت دماغ سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور دل و دماغ سکون محسوس کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے قبل کا وقت جسم کے لیے وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، جو ہڈیوں، خون اور دل کی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات انسان کو نہ صرف روحانی کامیابی دیتی ہے بلکہ دنیاوی صحت و کامیابی بھی عطا کرتی ہے۔ ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو وہ قومیں جو صبح سویرے جاگتی ہے اور محنت کرتی ہے وہی ترقی کے منازل طے کرتی ہے، جبکہ جو قومیں صبح دیر سے اٹھتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام نے ہمیں وہ اصول دیے ہیں جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ البتہ بعض اوقات فجر کے بعد سونا ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، جیسے طلباء یا مزدور جو رات دیر تک پڑھائی یا کام کرتے ہیں، ان کے لیے آرام ضروری ہے تاکہ جسم اپنی طاقت بحال کرے۔ لیکن اس صورت میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کم از کم کچھ وقت فجر کے بعد ذکر اذکار اور قرآن میں گزارا جائے، پھر آرام کیا جائے تاکہ دونوں فائدے حاصل ہوں، یعنی برکتیں بھی مل جائیں اور جسم کو راحت بھی ملے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد کا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کرتا ہے، کیونکہ یہی وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے اور رزق میں وسعت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت کتنا عظیم ہے، لیکن اگر انسان فوراً سو جائے تو ان تمام انعامات اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معمولات ایسے بنائیں کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر و اذکار، قرآن، علم دین اور معاشی محنت کے لیے وقف کریں، اور اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو آرام بھی کر لیں، لیکن اسے مستقل عادت نہ بنائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا بذات خود حرام نہیں، لیکن یہ عادت ناپسندیدہ اور برکتوں سے محروم کرنے والی ہے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان ان قیمتی گھڑیوں کو اللہ کی یاد میں لگائیں تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ سورہ انفال کی آیت 45 میں بتایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں، صبح سویرے جاگیں، ذکر، تلاوت اور محنت کریں تاکہ رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا ہو، اور یہ برکت ہماری دنیا و آخرت دونوں کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں فجر کے بعد کے بابرکت لمحات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی یاد اور نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔